چار لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا بالکل معاف ہے، یعنی یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ قربانی نہ بھی کریں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ چار لوگ ایسے ہیں جو قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی بالکل بے قصور ہیں، انہیں کسی قسم کا گناہ نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربانی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دور سے پکارتا ہوا آیا، اے دو ذبحوں کے بیٹے، اے دو ذبحوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں دو ذبحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبح سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے ذبح حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب تھے۔ جان لیجئے کہ ذبح عبد المطلب حضرت اسماعیل ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً ہم میں سے ہر مسلمان کو پتہ ہی ہوگا، لیکن ذبح ثانی حضرت عبداللہ کے واقعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جان لیجئے کہ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد بیت اللہ کی سقائیہ اور رفادہ، یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے ذمہ دار بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا، میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، برا کھودو۔ میں نے دریافت کیا برا کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سویا، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، مجنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا مجنونہ کیا ہے، وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، تیجبہ کھودو۔ میں نے پوچھا تیجبہ کیا ہے، وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا، زمزم کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے، اس نے جواب دیا، وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی کم ہوگا اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائی گئیں کہ وہاں چیونٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ دو بتوں اصاف اور نالا کے درمیان میں تھی، جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیش آیا۔ دوسرے دن عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں جہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ محترم ناظرین، قریش نے دیکھا کہ سردار عبد المطلب کو ان کا مقصود مل گیا ہے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے عبد المطلب، یہ کنواں تو ہمارے باپ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس پر جس طرح آپ کا حق ہے بالکل اسی طرح ہمارا بھی اس پر حق ہے، آپ ہمیں بھی اس میں شریک کریں۔ جب سردار عبد المطلب نے چاہے زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کی تھی تو اس وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر اللہ مجھے 10 نارینہ اولاد سے نوازے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ قوم کی طرف سے زم میں شراکت کے مطالبے کو سردار عبد المطلب نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ کی طرف سے تم سب میں سے یہ امتیاز صرف مجھی کو دیا گیا ہے۔ پوری قوم نے ان کے خلاف اکا کر لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہمیں بھی اس میں شریک کرنے
ورنہ اس کی خاطر ہمیں اگر آپ سے لڑائی بھی کرنا پڑی تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین، سردار عبد المطلب نے جب قوم کے بدلتے تیور دیکھے تو اختلاف سے بچنے کی خاطر کہا کہ اچھا، تم جسے چاہو اس معاملے میں حکم مقرر کر لو، وہ جو فیصلہ کر دے ہم سب اسے قبول کریں گے۔ قوم نے کہا کہ بنو سعد بن حذیل کی معروف نجومی عورت کو ہم اس بارے میں فیصلے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سردار عبد المطلب نے کہا کہ مجھے اس کا فیصلہ منظور ہوگا۔ وہ عورت سرزمین حجاز اور شام کے درمیان مکہ مکرمہ سے دور دراز کسی جگہ رہتی تھی۔ چنانچہ سردار عبد المطلب، بنو عبد المناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک معتبر معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیا ویران صحرا تھے۔ دوران سفر قافلے کے لوگوں کا پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ سب کو اس قدر پیاس لگی کہ وہ موت کے قریب جا پہنچے۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں۔ ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں ہم وہی کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے تاکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کی بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا۔ سب نے کہا آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاس سے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو جہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ اٹھ کر کوچ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پانی کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبہ دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرما دیا ہے، آؤ تم بھی پی لو اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا اور اپنے ضرورتیں پوری کی اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ محترم ناظرین، یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے، آؤ یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آئے اور اس کاہنہ نجومی عورت کی طرف نہ گئے۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا
اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، جو کہ نہایت خوبصورت اور سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ نہ صرف اپنے والد بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد صاحب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ قرعہ اندازی میں ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا قرعہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لائے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک برہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دید کی مقدار مقرر ہے، یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اسی طرح کرتے رہو جہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور صفا و مربع کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں 2 ذبحوں کا فرزند ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ ناظرین کرام، قربانی کرنا ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے کون سے 4 لوگ ہیں جو اگر قربانی نہ بھی کریں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے قربانی بالکل معاف ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو مسلمان نہیں، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، یعنی ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
دوسرا شخص وہ ہے کہ جو صاحب نصاب تو ہے نہیں، وہ سفر میں ہو، اس پر بھی قربانی معاف ہے، لیکن جہاں پر ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ سفر کرنے والا کتنا دور ہے اور کتنے کلومیٹر سفر کرے گا۔ اگر تو سفر بالکل معمولی سا ہے، یعنی اگر سفر سے جلد فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ قربانی کریں گے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ دور کا سفر ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی معاف ہے۔ تیسرا وہ شخص کے جو غلام ہو، ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اور چوتھا اور آخری شخص وہ ہے جو کہ نابالغ ہو، کیونکہ نابالغ انسان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ شریعت کے تمام احکام انسان پر واجب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس لیے جو شخص نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں اسلام میں بہت سی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس وسعت ہو، یعنی وہ استطاعت رکھتا ہو لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق چلیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرًا کثیرًا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔